السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کے کیا حال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت دے. کیمرے کے سامنے بیٹھا نا بھائی. ہاں، اب میں وہی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیمرہ کہاں سے سامنے ہو آئے گیا، گا. اب ہو گیا، اب ہو گیا. کہاں کیا نام ہے، کہاں سے کال اب کیا؟ بہتر جی، ہے. ذیشان زاہد نام ہے اور میں نے لاہور سے کال کیا آپ کو. اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے حسن بھائی. کافی تھینک دیر یو سے سر. انتظار کر رہا تھا، تو میرے کچھ جی سر. کوشچنز ہیں. میں کوشش جی. کروں گا آپ سے. کچھ چھوٹے ہوں گے، مختصر ہوں گے، کچھ میں ہوں، شاید ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی. تو ہوں، اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ پھر اس کی مناسبت سے جواب دیتے جائیے گا. ہوں. اچھا، پہلا کوشچن میرا جو ہے وہ حسن بھائی وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. اور وہ جو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جانا، اور نبی کی وفات والا جو قول ہے نہاج البلاغہ میں، ایک اس کی حقیقت. اور پھر اس سے ہی ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ کیا امام جو ہیں وہ کیا دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ بدعت نہیں ہوگی کہ آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج جو وہ ہے وحی وہ جو آسمان قرآن اور ہے نا، زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا. وحی جو قرآن ہو وہ منطق. وَإِلَّا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. یہ نہیں ہے. یہ کیا، یہ منسوخ نہیں ہے. قرآن کے میں متعلق کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ وحی جو قرآن ہو وہ وَإِلَّا الہام کا راستہ یہ بند تو نہیں ہوا. میں ایک حدیث کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ حدیث مجھے مل جائے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں وہ جو مصری صاحب جیسے لوگ ہیں نا، وہ تو وہی کہ یہ اس امت میں محدثین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران ابن حسین کے ساتھ ملائکہ نے سلام کیا. وہ تو بخاری میں آپ نے دیکھا، وہ حدیث روایت نہیں دیکھا. آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، عمران ابن حسین صحابی تھے، ان کے آپ ساتھ بتا ملائکہ دیں، میں نے نہیں بھائی. نہیں دیکھا. دیکھیں وہ اس کے پاس جواب تو نہیں ہے، ان کو نظر انداز کر نہیں، دیتا. آپ کی میں بات دکھا صحیح دیتا ہے. میں دکھا دیتا ہوں. نہیں، میں مجھے دکھا دیتا بالکل معلوم ہے. آپ نے متعدد جگہوں کے اوپر مثال دی ہے ہاں کہ ملائکہ جو ہے وہ خطاب کرتے تھے. حضرت مریم ہاں ہاں سے خطاب آپ نے بتایا تھا کہ خطاب ہوا ہے، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے لیے کلیئر ہے. اگر ہوں. آپ کی بات کرتے ہیں کہ ہاں قرآن کی وہ بات ہو رہی ہے اس کے پاس تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے. جی جی، بات کریں. حسن بھی سوال میں اپنا آپ کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میرا پھر سوال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ کیا امام جو ہیں، جو ہمارے 12 امام ہیں، کیا یہ دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ وہ اور الگ دین سوال ہے میں بھائی. آپ اضافہ. نے وہ پہلا جو سوال کیا تھا نا، اوکے. وہ مصری صاحب کے متعلق کیا تھا اس مستری. کا. ہاں جی، وہ کلیئر ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے، آپ نے مختصراً بھی جواب دے دیا تو میرے لیے قابل ہاں. قبول ہے. آپ کے پاس میں ضرور اس ایک کے منٹ پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے منٹ وہ. اس میں اس کے ایک اشکال کا جواب دے دوں. اس کا ایک اشکال ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے، وہ یہ بخاری کی یہ روایت حدیث ہے. اوکے، 6990 کہ مبشرات میں سوائے رؤیا کے کچھ نہیں بچا. تو اس سے کہتا ہے کہ اب جو ہے ملائکہ کسی سے بات نہیں کرتے. وہ اس کی غلط فہمی کم سمجھی ہے. میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. وہ یہ انجینئر صاحب کو حدیث ہے، کافی چیزوں میں ہم نے ایسا پایا ہے جی. یہ کتاب ہے جہاں بخاری. پہ ان کو غلط فہمی ہے. جی، بخاری اوکے. چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر حدیث نمبر ہے 6990. 6990 میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من النبوات الا المبشرات. نبوت میں سے صرف اچھی خبریں، بشارتیں ملنا، یہ بچی ہیں. وما مبشرات کیا الرؤیا الصالحہ، صرف رؤیا صالحہ. تو اس کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملائکہ سے گفتگو ممنوع ہے. ملائکہ سے گفتگو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف رؤیا، صرف خواب نظر آنا، یہ ڈریم جو ہے یہ صرف یہ بچ گیا. اس کے روح سے وہ کہتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے فرمایا کہ محدث موجود ہیں. اور عمران ابن حسین کی جو کہانی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ملائکہ اس کو سلام کہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس حدیث کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے کتاب التثریب فی شرح التقریب تالیف الحافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی. اس کو کہتے ہیں ابو الفضل العراقی. حافظ ابو الفضل العراقی بہت ابن حجر کے استاد ہیں اور بہت بلند پائے کے محدث ہیں. یہ چاپ دار احیاء تراث العربی میں چھپی ہے. یہاں جز نمبر 8 ہے اس کتاب کی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر صفحہ نمبر 213 اسی حدیث کے ذیل کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن امتوں میں محدث ہوتے تھے. اگر اس محدثون ای ملہمون، جن کو الہام ہوتا ہے، ٹھیک، وہ انبیاء نہیں تھے. اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر. پھر اگر یہ ہے تو انہوں نے کیوں فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات وما المبشرات قال الرؤيا الصالحہ؟ تو کیوں فرمایا کہ پھر اگر یہ ہے کہ اس امت میں محدث بھی ہیں تو انہوں نے کیوں فرمایا کہ اس امت میں صرف خواب رہ گئے، باقی خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بلکہ فرمایا کہ اس کے جواب میں کہتے ہیں المنام يرجع الى قواعد مقرره له تعويل ويقع لاحاد المسلمين بل بخلاف القاء في الروع لا يكون الا للخواص ولا يرجع الى قاعده يميز بها بينه وبين امه الشيطان وانما يعرف ذلك اهل الولايه. کہتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ بحسب کیا ہے، بحسب اغلب ہے، کہ اغلب لوگوں کے لیے اس مبشرات میں سے صرف خواب رہ گیا ہے.
وَإِلَّا الہام کہ قلب میں کوئی بات آ جائے یا ملائکہ کسی سے بات کرے، یہ خواص کے لیے ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اور اس کو انسان کے دل میں جو بات آئی ہے وہ الہام ہے یا وہ شیطان کی بات ہے، یہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا، یہ صرف اولیاء کو پتہ چل جاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی، مبارک پوری صاحب کی جلد نمبر 6، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر بھی وہ اسی حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ بقیت النبوہ، ذهبت النبوہ بقیت المبشرات، صرف خواب نظر آتے ہیں لوگوں کو۔ اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں وقد اخبر كثير من الاولیاء على امور مغیبہ فما كانت اخبروا، والجواب ان حصر في المنام لكونه يشمل احاد المؤمنین بخلاف الالہام فانه مختص بالبعض۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں، اس روایت میں یہ ہے کہ صرف مبشرات رؤیا میں رہ گئے ہیں، خواب میں رہ گئے ہیں، حالانکہ الہام بھی ہے، تحدیث ملائکہ بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤیا جو ہے سب کے لیے میسر، خواب سب کے لیے میسر ہے، تحدیث ملائکہ اور الہام جو ہے یہ خواص کے لیے دونوں میسر ہے، لیکن عوام کے لیے صرف کیا میسر ہے؟ عام لوگوں کے لیے صرف خواب میسر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے علماء نے بھی اس پہ تصریح کیا کہ ان دو روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر جب یہ سمجھ آئی تو اس امت میں تحدیث ملائکہ موجود ہے اور ان دو احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ اس امت میں محدث بھی موجود ہے اور عام لوگوں کے لیے صرف رؤیا موجود ہے اور رؤیا کے علاوہ تحدیث ملائکہ میسر نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ آئی تو اب آتے ہیں اس آپ کے سوال کی طرف کہ یا ائمہ اطہار علیہ السلام دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام دین میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس حلال و حرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا جو جتنے حلال و حرام ہے بہت سارے احادیث میں ہے، کتاب اصول کافی میں، کہ اللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں، وہ کتاب میں موجود ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، لیکن وہ سب لوگوں کے لیے ظاہر نہیں۔ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ یعنی اللہ کی جانب سے نص موجود ہے، اس پر حکم موجود ہے اور اس کا وقت نہیں آیا کہ اس کو ظاہر کیا جائے، لذا وہ دین میں اضافے کی نہیں ہے۔ میں وہ باب آپ کو دکھاؤں تاکہ حسن بھائی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے۔ ایک منٹ ایک سوال کا جواب دے دوں پھر دوسرا سوال کرنا نا۔ ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب العلم، صفحہ نمبر 59 ہے۔ اب فرمایا ما خلق اللہ حلالا ولا حراما الا وله حد الدار فما اچھا ایک منٹ ان اللہ تبارک و تعالی انزل الكتاب، ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن تبیان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزل الله۔ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ قرآن نازل نہیں ہے، قرآن میں سب امور کا کام موجود ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کچھ امور تفویض کی ہیں کہ جو اپنے صلاحیت سے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی دین میں اضافہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ اتھارٹی ہے، اس کو تفویض بولتے ہیں۔ جو اتھارٹی تفویض کی گئی اللہ کی جانب سے کہ وہ اگر کسی چیز کو اپنی صلاحیت سے، اور ان کی صلاحیت بھی اللہ کی جانب سے، صلاحیت بھی اللہ کی، وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ نہیں چاہتے مگر وہ چیز وہ اللہ کی جانب سے۔ اگر کوئی چیز اللہ ایسے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت پر، ان کی صلاحیت جو ہے کوئی اجتہاد نہیں ہے، ان کی صلاحیت بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ وہ ان مسائل پر اپنے حکم دے دیں، تو وہ بھی ہے۔ جی سر بولیں آپ عزیز۔ اچھا، اس سے لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم وہ کون کون سے مسائل ہیں۔ جی بولیں۔ اچھا حسن بھائی، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اذان کے اوپر میں نے آپ کی بھی بات سنی ہوئی ہے، مخالفین کا ویو بھی سنا ہوا ہے، آپ کا ویو بھی سنا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے اندر اذان اور حضرت عمر نے جو تبدیلیاں کروائیں اس کے اندر، تو میرا بنیادی سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ حضرت علی کی گواہی جو ہے وہ کب اذان میں انکلوڈ کی گئی؟ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غدیر خم کے بعد جو ہے وہ انکلوڈ کی گئی، تو آپ رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ کیا نبی کے دور میں تو یہ اذان اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، حضرت علی کی گواہی نہیں تھی، تو کیا جب گواہی اب ہم لوگ دیتے ہیں اذان کے اندر تو کیا یہ ایڈیشن نہیں کہلائے گی؟ اور ایڈیشن تو بدعت نہیں ہوتا؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک عرض یہ ہے کہ جو مشہور روایات ہیں اذان کے متعلق، البتہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے یہ کب اذان کا جزو بنا ہے، تو شہادت ثالثہ یہ کوئی حدیث نہیں کہ ہم کہہ دیں یہ کب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مشہور احادیث ہیں اذان کے، اس میں الفاظ آئے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے شہادت ثالثہ اذان میں مذکور، غیر مشہور احادیث میں مذکور ہیں کہ اذان کا جزو تھا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود غدیر خم پہ وہ بہت ہچکچا رہے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے، اسی لیے اللہ نے کہا لن تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تجھے عذاب کرے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے، حفاظت فرمائے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے، یہ بہت ساری احادیث روایات میں موجود ہیں۔ تو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں ان کو فرصت نہیں ملا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور وہ موکول ہیں بعد میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظاہر کریں. یہاں تک شہادت ثالثہ کا تعلق غیر معروف غیر مشہور احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنی چاہیے، لیکن وہ مشہور معروف نہیں ہے اور علماء نے ان کو روایت نہیں کیا. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ایسے روایات ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس روایات کے انہوں نے الفاظ نقل نہیں کیا. لیکن اس کے لیے یہ کوئی وہ جو مشہور قول ہے علماء کا کہ آپ اذان کہتے وقت یہ نیت نہ کریں کہ اذان کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں مستحب ذکر ہے، ایک مستحب ذکر اللہ کو پسند ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دو تو کہہ دو اشہد ان علی ولی اللہ. تو یہ ہر صورت میں اس کی استحباب ثابت ہو جاتی ہے، ہر حال، چاہے وضو ہو، معاف کیجیے، چاہے اذان ہو، چاہے تشہد ہے، چاہے آپ کسی بھی وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ انسان اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دے. تو یہ تو ایک عام حکم ہے، تو یہ اذان کو بھی سپرسیڈ کر لیتا ہے، اذان میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس نص موجود، تو ہم بالکل نص کے روح سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. وہ میں نے نص دکھا دیا، اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ دکھا دوں. نہیں حسن بھی دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھر ایڈیشن ہی نہیں ہو گیا؟ مطلب آپ نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 12 امام ہیں جو رائٹ رکھتے ہیں فتوا دینے کا، ٹھیک ہوگی بات، لیکن اب یہ چیز انہوں نے آرڈر، مطلب جس طرح امام جعفر نے کہہ دیا، آپ نے بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایڈ ہو گئی، یہ دین میں ایڈیشن کیا لائے گا؟ یہ اس کو نہیں، ایڈیشن ہی نہیں. جب ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، تو دین میں ایڈیشن کیوں؟ ایڈیشن اگر ہم ایڈیشن کریں تو دین میں ایڈیشن ہوگی نا. ہم اگر کریں، ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں اب کہتا ہوں کہ میرا نام بھی اذان میں داخل کرو، تو میں حسن اللہ یاری ہوں، میں نے اتنا آپ کو سکھایا، اب آپ جو ہے نا برائے مہربانی میری نام کو بھی اذان میں داخل کرنا، تو لازمی بات یہ ایڈیشن. لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب احتجاج ہے جزء اول یہاں پر صفحہ نمبر 158، کہ جب تم فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تم یہ کہہ دو کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو علی امیر المومنین علیہ السلام بھی کہا کرو. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ تو نص کے مطابق. اب امام علیہ السلام نے کیوں اضافہ کیا؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ معصوم ہے، وہ اللہ کی جانب سے بولتا ہے، اس کے پاس وہ علوم ہے جو ہمارے پاس نہیں پہنچے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ذخیرہ ہے. تو یہ کیسے انہوں نے ایڈیشن کیا؟ یہ ایڈیشن ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہی اتھارٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. بہت سارے پیغمبر کے حلال و حرام ہے جو ان کے پاس ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں، آخری بات سمجھ نہیں آئی، سارے پیغمبر کے علوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ معصوم ہے. اچھا، اس لیے اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین میں ایڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن بھی اسی حدیث ثقلین کی غدیر خم کی، تو غدیر خم کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو غدیر خم کا آخری خطبہ ہے یہ پورا پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہیں آپ؟ یہ مجھے ملا نہیں، یا تو مجھے اس کا ریفرنس دے دیں. کتاب سلیم میں موجود ہے، کتاب سلیم میں موجود ہے، بہت سارے خطبہ غدیر بہت ساری کتابوں، کتاب کمال الدین میں ہے، سلیم میں وہ موجود ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غدیر. اچھا، اب اس میں یہ کیونکہ میں مطلب کتاب احتجاج میں بھی ہے، لمبا خطبہ احتجاج تبرسی میں بھی خطبہ غدیر ہے. بس آپ نے ایک بتا دیا، میں اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. کتاب سلیم میں آپ نے مجھے بتایا مجھے، اور کیا اسی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج دین تم پہ مکمل ہو گیا؟ جی ہاں بالکل اسی حدیث میں موجود ہے. جی اسی قرآن میں بھی ہے کہ آج دین تم پہ مکمل کر دیا گیا. یہ اسی غدیر خم کے بعد یہ آیت بنی تھی اگر میں غلط نہیں. جی بالکل. اور کتنی دیر پہلے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غدیر خم تو 18 ذی الحجہ کو غدیر خم ہے. اصل الیوم اکملت لکم دینکم عرفات میں نازل ہوئی ہے نا، عرفات میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے مراد یہ تھا غدیر خم کے دن کے اس کی قرات کرنے تھی. غدیر خم میں دوبارہ نازل ہوگی کیونکہ تکرار فی النزول ہوتا ہے. تو یہ 18 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ دیا، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، پھر 28 صفر کو ان کی وفات ہے، یعنی ان کے وفات سے تقریباً 70 دن پہلے، ان کی شہادت سے 70 دن پہلے. ٹھیک ہے حسن بھی، میرے اس کے بعد بھی جو ہے وہ کوشچنز ہیں، میں کوئکلی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ بے شک مختصراً جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا جواب دے دیجیے گا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہوا. اس میں ایک یہ سوال ہے میرا بنیادی طور پہ کہ انسان، کچھ لوگوں نے بھی اور بھی آپ سے یہ پوچھا ہے، لیکن میں آپ سے مختصراً کر کے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ انسان کے لیے دین کا کتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے؟ کیا وہ عربی سیکھے؟ کون سی کتاب پڑھنا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لازم ہے؟ جب کبھی بھی ہم لوگ کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو احادیث کا کیا ہم لوگ خود مطالعہ کیا کریں؟ اس سب میں بہت ٹائم درکار ہے، اور انسان دین کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہے؟ میں بائی پروفیشن جو ہے وہ ایک مطلب عربی نہیں جانتا ہوں، ایک میرا پروفیشن اکاؤنٹنسی کا ہے، تو میرے لیے کتنی چیز جو ہے وہ میرے لیے
آخرت کے اندر جو ہے وہ مجھے بچا سکے، کیا میں عربی سیکھوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اختلاف ہے، اختلافی امور پہ بات ہوتی ہے، احادیث کی صحت کو چیک کرنا اور بیچ میں اس طرح سے گھسنا، اتنے سارے معاملات، پلیٹ فارمز ہیں، ریسورسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک انسان کو علم حاصل کر لینا چاہیے کہ آخرت میں بچت ہو جائے؟ دیکھیں، دین کے نام پہ جو علوم بکتا ہے، تو جس علوم کی ترویج ہوتی ہے وہ ان سب کا دین سے تعلق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جن کو علم کہا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے نا، وہ ہر علم کی بات نہیں ہوتی ہے، ان کے احادیث ہیں، ان کے فرامین اور قرآن، وہ جو قرآن پڑھاتے اسی کو انہوں نے کہا. جو العلم ہے یہاں پر وہ ہر علم نہیں، وہاں میتھمیٹکس نہیں تھا، وہاں پہ اکاؤنٹنگ نہیں تھا، وہاں پہ عربک کا جو لٹریچر ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، عرب ہسٹری نہیں پڑھایا جاتا تھا، وہاں پہ یعنی ان کی جو باتیں، ان کی اپنی باتیں، اور وہ جو قرآن بولتے تھے. یہ اثر علم ہدایت اسی میں منحصر ہے، قرآن میں اور سنت حدیث میں اچھا منحصر. اس کے علاوہ دین کا کوئی علم ہے ہی نہیں. باقی البتہ اس کے کچھ مقدمات ہیں کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں تاکہ وہ آپ کو انسان کتنا سیکھے، دیکھیں جتنا زیادہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت، لیکن بشرطے کہ یہی دو باتیں، فضول باتیں جو لوگ سیکھتے ہیں نا علم کے نام پر، فلسفہ سیکھ لیا، منطق، علم اصول، علم فقہ، علماء کے نظریات، یہ علماء نے اس فلان مسئلے میں کیا بولا ہے، اصل اور عمر لوگوں کی صرف ہوتی ہے اس باتوں میں، ان فضول باتوں میں، تو وہ فضول باتیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انسان صرف ان دو چیزوں کو سیکھے، قرآن اور حدیث کو، تو یہ جتنا زیادہ سیکھے اتنا ہی بہتر ہے. تو اس کے کچھ مقدمات ہیں، اس مقدمات میں سب سے اہم جو یہی ہے، صرف اور نحو. اگر ان دونوں باتوں کو سیکھ لے تو پھر وہ بہت ساری باتوں کو سیکھ جاتا ہے. کتنا ضروری ہے اور اس سے زیادہ جو ہے فضیلت ہے. جتنا انسان کو ضرورت ہے نا، جتنا انسان کو ضرورت ہے اس کی، اتنا سیکھنا تو ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان عربی سیکھ لے، آپ اردو میں بھی سیکھ لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے. جو صحیح عقائد ہیں، جن سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان سے آپ بچ جائیں نا. صحیح عقائد جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ آپ اردو زبان میں بھی سیکھیں، کوئی بات نہیں. پنجابی زبان میں اگر کوئی کتاب ہے سیکھ لیں، وہ انگلش میں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ وہ صحیح ہو، موافق ہو حق ہے. اور اسی طرح جو اعمال ہے انسان کے، نماز وغیرہ ہے جو انسان پڑھنا ضروری ہے. کوئی حج نہیں جاتا، کوئی حج کبھی اس پہ واجب ہی نہیں ہوگا، حج سیکھنا ضروری نہیں ہے. کوئی حج پہ جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ حج کے مسائل بھی سیکھ لے. کوئی خمس نہیں دیتا، بھائی فقیر آدمی ہے، اس کے لیے خمس سیکھنا ضروری نہیں ہے. بھئی اگر خمس دینا پڑتا ہے تو پھر وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے نا. تو منیمم جو اس کی ضرورت ہے اس کو سیکھ لے، یہ سیکھنا ضروری ہے. اس سے زیادہ اگر انسان سیکھ لے تو اس کا بڑا ثواب ہے، بے حساب ثواب ہے. اور وہ سیکھنا اگر کوئی کر سکتا ہے تو سیکھنا چاہیے. جو منیمم ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان عربی زبان سیکھ لے، نہیں. آپ پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان آپ کی ہے اس میں اگر اچھے کتابیں ہیں، یا کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا نا، علماء سنائیں گے آپ کو کسی سے سن کر. اکثر لوگ تو یہی ہے کہ پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، بلکہ گاؤں وغیرہ میں ابھی تک یہی ہے کہ لوگ خود تو پڑھ نہیں سکتے، کوئی ان کو سکھائے گا نا، کوئی زبانی ان کو سکھائے گا تو اسی سے وہ سیکھ جائیں گے. تو منیمم کی یہ ہے. اوکے میرے بھائی. حسن بھائی کچھ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اختلافی احادیث کے اوپر اور قرآن کی تشریح کے اوپر ہی تو مسئلہ آتا ہے، پھر عربی کے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چل پاتا ہے. میں آپ کو ابھی ایک مثال میں چلیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے میرا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہے شاید آپ نے پہلے جواب دے دیا ہوگا، لیکن مجھے مختصراً پلیز کلیئر کر دیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایاک نعبد کا مطلب تو ہو گیا عبادت، تو نستعین کا مطلب ہے پکارنا، مطلب مدد مانگنا. تو اللہ تعالیٰ دو دفعہ کیوں فرما رہا ہے کہ مطلب آپ کہتے ہیں، جو میں نے ایک صاحب کو آپ بتا رہے تھے کہ جو بابا جی تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پہ کیوں فرمایا؟ اس سے پہلے بھی وہ نعبدو کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی عبادت، دو دفعہ پھر کیوں آئی ہے؟ کیا دو دفعہ؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے طلب مدد بھی کرتے ہیں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ کی جو عبادت کریں گے وہ اللہ ہی کی مدد، اللہ ہی کے ہدایت سے، اور اللہ کی عبادت کریں گے نا. اور اللہ ہی سے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میرا ایک تقریر ہے اسی ویب سائٹ پہ، اسی چینل پہ دیکھ لیں، ایاک نعبد ایاک نستعین پر، اس میں دیکھ لیں، اس میں بہت سارے شکر. ٹھیک ہے حسن بھائی، ہاں یہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ایکسپلین کیا. دیکھیں اختلافی مسائل میں جو کوئی، دیکھیں اختلافی مسائل شبہات، دیکھیں شبہات کو جاننا ضروری نہیں. دیکھیں میں نے عرض کیا، منیمم جو واجب ہے نا، کم از کم جو واجب ہے وہی چیز کی ریکوائرمنٹ. اس کے بغیر انسان جہنمی بن جائے، جس کو نماز ہی نہیں آتا، وضو ہی نہیں آتا، وہ تو جہنمی ہے بھائی. جو منیمم واجب ہے بھائی وہ کم چیز، مختصر چیز ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہے، 12 امام ہیں ان کی یہ صفات، یہ چیزیں واجب ہیں، منیمم ہے کہ ہر انسان کو ماننا چاہیے. اب شبہ جو ہے نا، شبہ سننا ضروری نہیں ہے. کوئی شبہ ڈالتا ہے آپ اس کو جا کے سن لیں تاکہ آپ کے دل میں شک پڑے، پھر اس کا جواب ڈھونڈنا آپ کو پڑے. یہ کوئی ضروری نہیں انسان شبہات سن لے.
لیکن اگر کوئی شخص شبہ سن لیتا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس شبہ کا جواب وہ تلاش کر لیتا ہے، یا اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ انسان عالم بن جائے، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں نا، کوئی اچھا عالم، وہ اگر تسلی بخش جواب دیتا ہے تو وہی ہے، بالکل صحیح ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نہ عقلاً نہ شرعاً کہ آپ اس کے علاوہ اس کے بعد پہ تسلی نہ کریں، آپ جا کے کیا کریں، کوئی تحقیق۔ اگر وہ غلط جواب دے دیتا ہے تو آپ کو یا آپ کی تسلی نہیں ہوتی، تو بلا شک آپ دوسرے عالم سے پوچھیں یا کسی کتاب میں دیکھیں۔ یہ اختلافی مسائل پہ عبور حاصل کرنا یہ کوئی واجب ضروری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو بسم اللہ کر لے، ٹھیک ہے نا، منیمم وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، منیمم جس کم از کم جس سے کوئی گریز نہیں ہے، جو لابد لاچار ہیں آپ کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اس کو آپ پنجابی میں بھی سیکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ جو واجبات ہیں، جو عام روزانہ چیزیں آپ کو پیش آتی ہیں، حلال و حرام کے مسائل، وہ سیکھنا، اور بنیادی عقائد سیکھنا، اس کے علاوہ مزید سیکھنا چاہیں بسم اللہ سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے حسن بھائی، آگے موو کرتا ہوں۔ آخرت کے مطلب میں کیونکہ سنی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر ہمیشہ سے سنی بیک گراؤنڈ میں بڑا ہوا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بات ہمیشہ بتائی جاتی ہے کہ بھئی آخرت کے سوال جو ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے جنگ کی تو اب تم بتاؤ کون حق پہ تھا، یہ سوال تم سے آخرت میں نہیں ہونا ہے۔ تو قرآن سے مجھے ریفرنس دے کے وہ سوالات آپ سامنے رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ قرآن سے تو حدیث سے اگر دکھائیں تو کیا ہوتا ہے نا دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جس کو اگر تم اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ دین میں اختلافات ہیں، اور یہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہی فرقہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتا ہے، صرف وہی اہل نجات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب قیامت کے دن ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اہل بیت علیہم السلام کا حساب لیا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقفوہم انہم مسئولون، بھلے، اور آیہ شریفہ ہے، میں آپ کو آیت دکھا دوں، وقفوہم انہم مسئولون، اور حدیث بھی دکھا دوں۔ یہاں پہ جتنی بھی ڈسکشن حسن بھائی شروع ہوتی ہیں ہماری یہیں پہ ختم کر دی جاتی ہیں کہ بھئی آخرت میں سوال نہیں ہونا کہ فلانے نے فلانے کے ساتھ جنگ کی تو ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ نبٹتے رہیں گے، نہیں، جس کے آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ میں نے سنا ہے دراصل، صحیح، تو ایک منٹ میں نے کہا میں آپ کو ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، ایسا جواب دیں گے۔ جی بالکل، یہ کتاب ہے میرے بھائی البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی البرہان فی تفسیر القرآن المجید، جلد نمبر 6، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات۔ یہاں پر سورہ مبارکہ صافات ہے، سورہ صافات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 24 ہے، وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دیں، ان سے سوال کرنا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں بہت سارے احادیث ہیں، وقفوہم انہم مسئولون، مثلا یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وقفوہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقفوہم انہم مسئولون قال عن ولایت علی علیہ السلام ما صنعوا فی امری، اللہ ان سے سوال کرے گا ولایت علی علیہ السلام کے متعلق کہ اس کے متعلق ان لوگوں نے کیا کیا، وقد اعلمہم اللہ عز وجل انہ الخلیفہ من بعد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خبردار کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس کے متعلق بہت ساری یہ روایتیں نقل کرتے ہیں، مخالفین سے بھی نقل کرتے ہیں، جماعت مخالف سے، ومن طریق المخالفین، یہ کتاب ہے موافق ابن احمد، بھلے یہاں پہ روایت کرتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون یعنی عن ولایت علی علیہ السلام، وعن ابن شیروی، یہ عن طریق المخالفین، یہ بھی ان کی طریق سے۔ ابی سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی علیہ السلام، اور حبری نے اپنی کتاب میں ابن عباس سے بھی یہی نقل کیا۔ کتاب مناقب احمد ابن موافق خوارزمی، اس کی کتاب ہمارے پاس، وہ عام کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کا قدم اٹھتا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سوالوں سے، عن عمرہ فیما افنا، اس نے اپنے عمر کو کس میں صرف کیا، وعن جسدہ فیما ابلا، اور اپنے بدن کو کس بات میں اس نے بوڑھا کر دیا، ضعیف کر دیا، وعن مالہ مما کسبہ، اور اپنے مال کو کس امر میں کسب کیا ہے، کس طریقے سے کسب کیا، وفیما انفق، اور کہاں پہ صرف کیا، وعن حبنا اہل البیت علیہم السلام، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے۔ فقال عمر بن الخطاب فما آیت حبکم
آیت حبکم من بعدک. عمر نے پوچھا کہ آپ کی حب کی محبت کی نشانی آپ کے بعد کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا وضع یدہ علی رأس علی علیہ السلام، اپنے ہاتھ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر پہ رکھا ہے، وہو الی جانبہ، وہ ساتھ بیٹھے تھے. ان آیت حبی من بعدی، میری محبت کی نشانی، میرے بعد کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے حب ھذا، اس شخص کی محبت جس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے. وطاعتہ طاعتی ومخالفتہ مخالفتی، اس کی طاعت میری طاعت ہے، اس کی مخالفت میری. اور پھر ثعلبی نے اپنے تفسیر، ثعلبی تفسیر میں میرے پاس موجود ہے، اس نے مجاہد ابن عباس سے یہی روایت کیا. اوکے، اور پھر اس نے ابن عباس سے پھر روایت کی یہی. اوکے، کہ پوچھا جائے گا. حسن بھائی یہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، یہ جو آخری آپ نے عبارت پڑھی ہے، یہ آپ نے مخالف مطلب اہل سنت کی کتب سے پڑھی ہے، حوالہ دے کے پڑھی ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے، لیکن اس شیعہ کتاب وہ حوالہ دے رہا ہے مخالفین کے کتاب کا. ٹھیک ہے، 3-4 احادیث اس نے آخر میں جو نقل کیا. کتاب ان کے لیے ہاں جی، وہ کون سی کتاب ہے مخالفین کی؟ میں نے نام دیا، نام پڑھیے دوبارہ، نام آپ ریپلے کر لیں، جو لوگ ریپلے کریں گے وہ آ جائے گا، نام آ جائے گا. ابن شیروی ہے، احمد بن موفق ہے، ثعلبی ہے، کتابوں کا نام وہاں پہ دیا تھا میں نے ذکر. مختلف جگہوں پہ ہے، ہمیں یہ بات مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اصل بھی اس سے جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو دینی پڑے گی، وہ ہے گفٹ سے ریلیٹڈ. انسان گفٹ کے لیے جو ہے وہ اپنی کتنی جائیداد یا رقم جو ہے وہ دے سکتا ہے آگے کسی. اس کے اندر اہل سنت کے ہاں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. ایک شخص ہے، آپ تھوڑا سا ذرا غور کیجیے گا. اس کے گھر میں جو ہے وہ پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو دوسری بیٹی پہ اس کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کل تعداد اس کی 7 ہو جاتی ہے، جس میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، یا 3 بیٹے ہیں سوری. اب اس میں سے جو اپنی جائیداد کا جو کل حصہ ہے وہ 95 روپے، اگر اس کی جو ہے وہ 100 روپے کی جائیداد ہے تو 95 روپے وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتا ہے، اور 5 روپے صرف اپنی 4 بیٹیوں کو دیتا ہے. تو یہ میں نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن رکھی ہے، اور اہل سنت کے 2 حدیث آپ کو اس کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں آپ کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، ایک غلام کی بات ہوئی تھی، ایک حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غلام گفٹ میں دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی غلام گفٹ میں دیا؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر 2، یعنی کہ ایکول ہونا چاہیے گفٹ اپنی اولاد میں. پھر دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دیکھیں وہ اگر دے دیتا ہے وہ کیا مطلب ہے، یعنی وصیت کرتا ہے یا دے دیتا ہے اسی وقت؟ جو آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو 95% دیا اپنے حیات میں دیا، تو اس کی مرضی ہے بھائی، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے. بات آگے. اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ وصیت اور ہے بھائی، دینا ہبہ کرنا اور ہے. گفٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں گفٹ کی بات ہے نا. آپ ایک بیٹے کو 100 روپے دے دیں، دوسرے کو 5 روپے دے دیں، کوئی آپ کی مرضی ہے، کوئی حرام نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ دونوں کو ایک جیسے دے. البتہ کسی کی دیکھیں، کسی کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے. کسی اگر وہ مومن ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. دیکھیں ایک فعل ہے نا، اگر وہی فعل اگر کسی شخص کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے یا اس کی توہین ہوتی ہے، مثلا ایک بذات خود ایک فعل جائز ہے. اس طرح بہت سارے افعال آپ سوچ سکتے ہیں. مثلا آپ ایک آدمی کو ایک اچھا کپڑا دے دیں، اس سے آپ کے والد صاحب ناراض ہو جائیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے. حالانکہ اس شخص کو کپڑا دینا یہ حرام نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے. آپ کے والد صاحب نا یہ حرام ہے، کیونکہ والدین کو اذیت کرنا یہ حرام ہے. اب بذات فی نفس ہی اگر آپ کسی شخص کو ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، یہ ایک بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، ایک کو 100 روپے دیتا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اس میں حرمت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، کوئی بات نہیں. لیکن ایک دفعہ ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ لڑکا فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، مومن ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، بھائی اس نے میرے بھائی سے پیار کیا نا، مجھ سے نہیں کیا، اس کو دیا مجھے نہیں دیا. تو اس صورت میں اس کی کسی کو دینا یہ حرام نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے. میرے پیسے میں مرضی کسی کو دوں. اگر وہ لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میں دوسروں کو ناراض کروں، کسی مومن کو میں کسی مومن کی توہین کروں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دوسرے کو دینا اللہ فی نفسی. آپ کے ایک شخص کا پیسہ ہے، میرا حلال پیسہ ہے، میں جس کو مرضی دے دوں، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. البتہ وصیت جو ہے اور ہے، وصیت صرف ثلث میں ہوتا ہے نا، وصیت تو صرف ثلث میں ہوتا ہے. بہرحال اب میں میرے سر میں جی آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے سوال ختم کر دیتا ہوں اگر اجازت دیں. لیکن میرا یہ سوال ہے جی کیا سوال آخر یہ کر لو، اس میں کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے حسن بھائی، اس میں بات یہ تھی کہ 33% ایک صحابی آئے تھے جنہوں نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کی. وہ وصیت کی بات ہے، سارا مال نہیں، وہ وصیت تھی. اچھا چلے، وصیت وہ اور چیز ہو گئی. تو وصیت صرف ثلث میں ہوتا ہے، لیکن ایک وصیت نہیں ہے بھائی. ابھی ایک شخص زندہ ہے، مر نہیں رہا نا، ابھی ایک آدمی جوان ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ اپنا سارا پیسہ جو ہے، میں اپنا سارا پیسہ کسی دوست کو دے دے، یہ حرام ہے، اس کی مرضی دے دے. ٹھیک ہے نا. لیکن ثلث یہ ہے، وصیت یہ ہے انسان مر رہا ہے، وہ 1/3 آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں. اس کو مسجد میں صرف ہونا چاہیے، کسی بھی ادارے میں. باقی اولاد کا آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی اپنا سارا پیسہ صرف کر دو
वसीयत कर दो कि मेरा सारा पैसा ईदी फाउंडेशन को दे दो, औलाद को बेचारों को कुछ ना मिले, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। सुल्स में तो आप हसन जिस भाई तरह यही मर्जी, तो सवाल है। 1/3 में आप जो मर्जी करना चाहें, वो वसीयत की बात। मैं Okay? समझ गया हसन भाई, समझ गया, लेकिन यहीं पे एक सवाल है। पंजाब में ज़्यादातर ये होता है कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो बेटों को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, बाइसे फ़ख्र समझते हैं, अपनी जायदाद वो का वसीयत की करोड़ों बात, रुपए हाँ की वसीयत, उनकी आप जायदाद। वसीयत की बात कर रहे हैं ना, वो मैंने पूछा भी नहीं, तक वसीयत वसीयत है, नहीं आपने कर कहा रहा। वसीयत नहीं है, आपने कहा वसीयत नहीं है, हसन आपने भाई कहा मैं बख्शने की बात है। मैं नहीं गिफ्ट नहीं, की बात कर रहा हूँ। मैं गिफ्ट गिफ्ट अपनी गिफ्ट की जिंदगी कोई में दी मना नहीं जाती है। अपनी जिंदगी में अगर कोई किसी को अपने सारा माल किसी आदमी को खूबसूरत समझ के दे देता है, खूब दे दे, उसकी मर्जी, हराम नहीं है। हसन भाई ये मतलब बात समझ कोई में नहीं आई उसकी कि अपने मर्जी 3 भाई, बेटों अगर को। वसीयत नहीं है और भाई एक बेटे से ज्यादा प्यार है, वसीयत की बात नहीं कर रहा अपनी। अभी देख एक आदमी अगर मौत के हाँ, आसार वसीयत उसमें, गिफ्ट की बात हो रही है। चुप करें, एक आदमी पे मरने के आसार जाहिर हो गए ना, अब मर रहा है, अब जो है अब वो किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता, सिर्फ 1/3 में दे सकता है। 1/3 उसकी मर्जी जहां तो खर्च करे। या वसीयत की जो बात है, बेटों में वसीयत करना चाहता है, वो 1/3 में कहते कि मेरा 1/3 जो है सिर्फ फिलाम बेटे का हक है, वो कर सकता है, उसका 1/3 में उसकी अथॉरिटी है। लेकिन अभी अगर वो जिंदा है, मरने के आसार भी नहीं है, सालिम है, बिल्कुल सालिम है, उसके पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं, वो अपना 10 लाख रुपए अभी से एक बेटे को दे देते, इस बेटे से मुझे बड़ा प्यार है, दूसरे बेटे से इतना प्यार, मैं इसको 10 लाख रुपए, ये हराम नहीं है, उसकी मर्जी दे दे, उसकी मर्जी। लेकिन वसीयत की जो बात है उसमें सिर्फ 1/3 है। ओके, हर एक भाई, हर माल, इंसान का माल खुद मालिक होता है, उसकी मर्जी जहां खर्च करे, आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई इधर खर्च करो इधर खर्च ना करो, उसकी मर्जी। अगर हराम में खर्च नहीं कर सकता, वो जाके मतलब अपने पैसे को शराब खाना बना दे, या बेटे को कहते कि तू भाई तू इस पैसे को लेके वहां से कोई हेरोइन का कारोबार शुरू कर, हसन भाई ये नहीं कर सकता। हसन भाई मैं आपका आपके सवाल और पंजाब जवाब में जो दोनों होता है चीजें- ना, जो आपके पंजाब की जो बात कर रहे हैं, वो गिफ्ट की बात नहीं है, वो वसीयत की बात। एक शख्स मरता है, मरने के बाद कहता है बेटियों को कुछ ना दो, सब माल बेटों में तकसीम करो, ये हराम है। वो आप वसीयत की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं है। बेटे को हिस्सा मिलेगा, बेटी को हिस्सा मिलेगा, बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, उसमें एक सुल्स में, एक 1/3 में वो आदमी जो मर्जी वसीयत करे, भाई 1/3 सिर्फ बेटे को मिले, वो बेटों को मिले, बाकी हसन 2/3 भाई मैं शरई लिहाज से तकसीम होने चाहिए। हसन कमेंट करने की एक, हम्म मैं आपका जवाब बिल्कुल समझ गया, लेकिन जो बात अब मैं कह रहा हूँ वो लोग भी सियाने हो गए हैं, मतलब तेज हो गए हैं, वो अपनी जिंदगी में वो कहते हैं भाई अब गिफ्ट हम कर देते हैं, अपनी जिंदगी में ट्रांसफर करा के बेटों को दे देते हैं ताकि अदालती मामलात से फंसे या फंसने से बच जाएं। मैं खुद इस वाकये का विटनेस हूँ। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखिए, करोड़ों की जायदाद अगर अपनी हिबा वाका हो जिंदगी चुका में है, देखें कर गए। जी हाँ, बिल्कुल, हिबा कर गए। देखें सिर्फ मतलब- नाम ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता। देखें अगर हम अभी मैं मालिक हूं ना, मैं इस जायदाद का मालिक हूं, सिर्फ कागजात पे नाम ट्रांसफर करता हूं, लेकिन शरई तौर पे मैंने हिबा नहीं कि मैंने बख्शा नहीं है। अभी लोग कहते हैं कि यही मालिक है, लोग अभी कहते हैं ना कि मैं ही मालिक हूं, हालांकि कागजात में मैंने बेटे के नाम कर दिया, और मैं खुद भी अपने आप को मालिक समझता हूं, मैंने इसको बख्शा नहीं है। वो सिर्फ मैंने वसीयत से जान बेटी को हिस्सा न देने की वजह से मैंने वो कागजात में हेरा फेरी कर दी। वो बिल्कुल नहीं है, वो हिबा है नहीं है। वो अभी जब मैं मर जाऊंगा तो मैं उस सारे माल का मैं मालिक हूँ, वो बेटों में तकसीम, बेटे और बेटियों में तकसीम। बख्शना ये होता है भाई, बख्शना ये होता है कि अभी मैंने हाथ उठा दिया, अभी देखें ये मेरा पेन है, मैंने आपको दे दी, आप जो मर्जी इस पेन के साथ करना। अगर मैंने सिर्फ कागजात चेंज किए लेकिन मालिक मैं हूं, लोग भी जानते हैं कि मालिक मैं हूं, मैं खुद भी अपने आप को मालिक समझ रहा हूं, ठीक है ना, तो फिर ये मैं मालिक हूं। वो माल मीरास की माल है, वो माल तकसीम होगा बेटों में और बेटियों में भी शरई लिहाज, चाहे कागजात एक बेटे के नाम पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मामला क्लियर हुआ, अब आपकी आखिरी मिसाल से मुझे मामला क्लियर हुआ। हाँ, तो फिर इस केस के अंदर फिर वो मामला ठीक नहीं है जो ये लोग करते हैं, ऐसा अपनी जिंदगी में गिफ्ट दे जाते हैं सिर्फ इसी नीयत से कि भाई मतलब वो हमारे मरने के बाद हमारे बेटे इस्तेमाल करें, बेटियां ना करें। तो साबित हो गया कि वो माल उनके लिए वो जायज तकसीम हुई नहीं जब तक उन्होंने मिल्कियत ट्रांसफर नहीं की। मिल्कियत शरई लिहाज से वाकई बेटा उसका मालिक बने और बाप मालिक ना मैं समझ कहलाए, गया हूं। फिर उस सूरत में वाकई वो मालिक ही नहीं है, उसकी मीरास ही नहीं बनती ना। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको इज्जत। शुक्रिया हसन भाई। ओके सर, थैंक यू मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत।